ناول آسمان کا رنگ ایپیسوڈ 2۔ ویسے تو بڑے شاہ بنے پھرتے ہیں پر صفائی مجھ جیسی معصوم لڑکی سے کرواتے ہیں۔ اللہ آپ نہ ان کا وقرا حساب لینا۔ وہ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس وقت وہ کمرے میں لگی ایک تصویر کو جھاڑ رہی تھی۔ صحیح ہے بھائی، گند یہ پھیلائے اور صفائی ہم حریف کرے۔ اتنے اچھے تو اپنے ہاتھوں سے یہ گند صاف کیا کرے۔ وہ زور زور سے تصویر پر کپڑا مار رہی تھی۔ وہ تصویر کسی چھوٹے بچے کی تھی جو بہت خوبصورت تھا۔ سفید رنگ، کالی بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ بال، ہنستا ہوا۔ وہ بچہ اس تصویر میں بہت پرکش لگ رہا تھا، لیکن اس کو اس وقت کوئی بھی چیز پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ صبح سے شاہوں کی حویلی میں اس سے کام لیا جا رہا تھا۔ بھوکے کنجوس کھانے کو بھی نہیں پوچھتے۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ اس کے چہرے کا رنگ افق ہو گیا۔ سامنے سفید شرٹ اور کالی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ رب کا خوف کرے شاہ صاحب، مجھے ایسے نہ گورو، میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ سفید رنگت سیاہ کالی آنکھوں والا 27 سالہ نوجوان اب اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ تیکھا ناک، خوبصورت ہونٹ، سیاہ کالے بال جو کہ سٹائلش سے کٹ ہوئے تھے، قد تقریباً 6 فٹ، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی۔ ناسمجھی کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ "What are you saying?" تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے انگلش میں سوال کیا۔ رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے شانو کو اردو نہیں آتی، نہیں تو رجو آج تیرا قتل ابا نے ہی کرنا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے کھڑے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ہاتھ میں صفائی والا کپڑا پکڑا ہوا تھا۔ اب وہ بس وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اچھا شاہ صاحب، میں جاتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں انجوائے کریں۔ وہ تیز تیز بولتی وہاں سے نکل آئی۔ رجو آج تو تیرے بال بچے بچ گئے ہیں، اس نے کمرے میں دوبارہ جھانکتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ اب وہ اپنی الماری کھول چکا تھا۔ ویسے رجو، شانو اردو نہیں آتی پر انگریزی آتی ہے، پر تجھے تو دونوں ہی نہیں آتی۔ رجو ہنستے ہوئے حویلی کی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ان کی حویلی کو بہت ہی نئی طرح سے تعمیر کیا گیا تھا۔ کہنے کو تو شاہوں کی حویلی تھی پر رجو کے مطابق انگریزوں کا گھر تھا۔ چل رجو، آج کو ڈیری فارم پر جا کے مزے مزے کے بیبے کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کے آ، ادھر تو وہاں انگریزی کھانا پکے گا۔ رجو رکی۔ وہ جو چھری وہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھی، اب بینا کی آواز پر رک گئی تھی۔ ہاں بول بینا، اس نے تکے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ وہ بس حویلی سے باہر قدم رکھتے ہی لگی تھی کہ بینا نے روک لیا تھا۔ بینا وہاں کے سب نوکروں کی سردار تھی، بقول رجو کہ وہ خود کو حویلی کی مالکن سمجھتی تھی۔ بینا کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور رجو 22 سال کی تھی، لیکن رجو کے مطابق تو بینا کی عمر 40 ہوگی، کیونکہ اس کے سر کے بال قدرتی طور پر سفید تھے اور کچھ بینا ویسے ہی سرداری کرتی تھی تو وہ بوڑھی عورتوں کی طرح لگتی تھی۔ تمہیں استانی صاحبہ بلا رہی ہے، اس نے رجو کو اطلاع دی۔ رجو کے چہرے پر مسکان آئی۔ استانی صاحبہ کا نام سن کر وہ ایسے ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ حویلی میں واحد وہی ایسی شخصیت تھی جن سے رجو کو بے پناہ محبت تھی۔ اس وقت وہ کالے رنگ کی قمیض کے نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ قمیض کے اوپر دھائی کا کام تھا اور لباس سستا سا معلوم ہوتا تھا، لیکن رجو کی گندمی رنگت اور تیکھے نقوش پر وہ لباس حجب ڈال رہا تھا۔ کالے رنگ کا پراندہ کمر پر تھا اور دوپٹہ گلے میں تھا۔ اچھا کیا کہتی ہے استانی جی؟ اس نے جوشیلے انداز میں پوچھا، جبکہ سامنے والی اس کی خوشی دیکھ کر چڑھ گئی تھی۔ ہاں اپنے کمرے میں ہے وہ، جاؤ چلی جاؤ، بینا کہتے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی۔ رجو اب ڈیری فارم پر جانا بھول چکی تھی اور استانی صاحب کا کمرہ ہی تو ایسا کمرہ تھا جس کا راستہ اسے اتنی بڑی حویلی میں بھی کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن اس کی پھوٹی قسمت تھی وہ جو اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اپنے سامنے سے آتا ہوا شخص
اس کو دکھائی ہی نہ دیا اور اس شخص کی رفتار بھی تیز تھی۔ ایک دم زور سے ان کی ٹکر ہوئی تھی۔ رجو گرتے گرتے سنبھل گئی۔ اگر اس کا ہاتھ ریلنگ پر نہ ہوتا تو یقیناً وہ گر جاتی۔ اندھی ہو وہ اس پر زور سے چلایا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ وہاں شاہوں کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی جرم تھا، لیکن وہ یہ گستاخی کئی بار کر چکی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا، بال جیل لگا کر کھڑے کیے ہوئے تھے، چہرے پر داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور نوجوان مرد تھا۔ معاف کر دیے سجاد شاہ، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ سجاد نے غصے میں کہا، بکواس بند کرو، تمہارے منہ سے اب زبان بھی نہ نکلے۔ رجو نے نیچے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ پیچھے سے کسی نے انگریزی میں آ کر کہا تھا، جو رجو کے سر سے گزر گیا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر گردن اٹھا کر دیکھا تو یہ تو وہی شاہ تھے جس کو انگریزی آتی تھی، اردو نہیں آتی تھی۔ کچھ نہیں یار، آؤ شمیس چلیے، سجاد نے بھی انگریزی میں کہا، لیکن رجو نے اس کا نام سن لیا تھا۔ اچھا تو یہ شمیس شاہ ہے، کنہیں سونے نے، رجو نے دل میں سوچا، جبکہ سجاد اس پر ایک ناگوار نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رجو نے شمیس کو جاتے دیکھا، جو سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک بار اسے مڑ کر ہنس کر دیکھ چکا تھا، اور اس کی مسکراہٹ رجو کے دل پر گہرے وار کر چکی تھی، لیکن وہ سر جھٹکتے ہوئے اوپر کی جانب چل دی۔ مستانی جی، آپ نے بلایا مجھے؟ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی پوچھا۔ ایک یہی اس حویلی میں کمرہ تھا جہاں وہ چہکتے ہوئے جا سکتی تھی، اپنی زبان تیز تیز چلا سکتی تھی۔ سامنے 40 سالہ خاتون بیڈ پر بیٹھی تھی، جس کے آنکھوں پر اینک لگی تھی، بال ماتھے کے اوپر والی سفید تھے اور اس کے بعد سر پر دوپٹہ نظر آتا تھا۔ سفید رنگ کا دوپٹہ لیے وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ، جن پر جریاں نمایاں تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ سفید شلوار سوٹ پہنے وہ عورت سفید رنگت کے ساتھ بہت پرکش دکھائی دیتی تھی۔ ہاں میں نے بلایا تمہیں، رجو آؤ ادھر بیٹھو۔ انہوں نے رجو کو اپنے پاس بلایا۔ وہ چل کر ان کے پاس گئی اور ان کے بیڈ پر پاؤں والی طرف آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ، آپ کے پاس تو میں سارا دن بیٹھی رہوں، لیکن کیا ہے نا، اس حویلی کے کام ہی نہیں مکتے۔ اس نے کام کی زیادتی کی شکایت کی تو شاہینہ مسکرا دی۔ ویسے ایک بات کہوں جی، آپ نہ ان شاہوں کی بیٹی نہیں لگتی۔ میں نے آج تک آپ میں غرور نہیں دیکھا۔ آپ بھی شناور شاہ اور علی شاہ کی بہن ہیں، پر اکڑ نہیں ہے۔ شاہینہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کے گئی اور پھر بولی، غرور کس بات کا؟ جانتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی رجو نے سر جھکا لیا، اور یہ بھی اسے استانی جی نے ہی سکھایا تھا۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم۔ تکبر؟ رجو نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، اور یہ اس کو اردو نہ آنے کا ثبوت تھا۔ تکبر بھی غرور کے کہتے ہیں رجو، اور جانتی ہو رائے کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ شاہینہ نے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بہت چھوٹا ہوتا ہے رجو، یہ میرے ٹافس دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے اپنے کان میں پہنے ٹافس کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ رجو نے ان کی طرف دیکھا۔ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے رائے کا دانہ۔ سوچو، اتنا غرور بھی اگر دل میں ہوگا تو ہم اللہ کی جنت سے محروم رہ جائیں گے۔ اور ویسے بھی آج معاشرہ میں تکبر کی برائی عام طور پر پائی جا رہی ہے، ہر جگہ یہ ناسور بنتا جا رہا ہے، اور اس برائی کی وجہ سے آپسی اتفاق و اتحاد پر گہرا اثر پڑ رہا ہے، جبکہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ برائی ہے۔ اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسلام نے بڑی تاکید سے غرور تکبر کی مذمت کی ہے، تو مجھ میں غرور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن استانی جی، یہاں تو ہر کوئی غرور و اکڑ سے چلتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں تو حکم دیا جاتا کہ ہم ان کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھ لے تو گناہ سمجھا جاتا ہے۔
رجو نے ناراضگی سے کہا۔ تو رجو تم انہیں سر اٹھا کر دیکھنا ہی نہ کر، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سر اٹھا کر دیکھا جائے، اور جو اس قابل ہوگا نہ جسے تم سر اٹھا کر دیکھ سکو گے وہ کبھی سر جھکانے کو نہیں کہے گا۔ شاہینہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اس کو شاہینہ کے پاس آ کر بیٹھنا بھی اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس کے دل میں جس قدر بھی رنج دکھ ہوتا تھا وہ منٹ میں مٹا دیتی تھی۔ آپ سچ کہتی ہے، جو اس قابل ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا۔ رجو کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور نہ جانے کیوں اسے شمیز کا چہرہ یاد آیا۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ۔ میں نے تمہیں اسکول بھیجنا تھا۔ شاہینہ نے سائڈ ٹیبل سے کاغذات اٹھائے اور اس کی جانب بڑھا دیے۔ شاہینہ اسکول کے گاؤں میں ہیڈ مسٹریس تھی۔ اسکول صرف 10 جماعتوں تک تھا۔ لڑکوں کا اسکول گاؤں سے ذرا دور تھا۔ یہ لڑکیوں کا سرکاری اسکول تھا، لیکن چل یہ شاہوں کی بدولت رہا تھا، اور اس میں بھی شاہینہ کا ہاتھ تھا، بہت حد تک تھا۔ پہلے یہ اسکول 5 جماعتوں تک محدود تھا، لیکن اس کی محنتوں سے اسے پرائمری سے ہائی اسکول کا درجہ مل گیا، اور دوسرے گاؤں کی لڑکیاں بھی یہاں پڑھنے کے لیے آنے لگیں۔ یہ کاغذ مس زوبیہ کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ میڈم شاہینہ آج نہیں آ سکے گی، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رجو ابھی تک شمیز کی آنکھوں میں گم تھی۔ اے رج، شاہینہ نے اس کا اصل نام پکارا۔ جی جی، اس نے فوراً اسے بولا۔ کہاں گم ہو؟ اور سنا ہے نا میں نے کیا کہا؟ جی جی میں نے سن لیا۔ یہ کاغذات اسکول دینے اور ان سے کہنا کہ میڈم کا مہمان آیا ہوا اور وہ نہیں آ سکتے۔ رجو کے منہ میں جو آیا بول دیا۔ کون سا مہمان؟ شاہینہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ارے وہ شمیز شاہ۔ شاہینہ ہنسی۔ پاگل لڑکی، وہ مہمان نہیں ہے، وہ شناور بائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ اور اچھا یہ کہنا کہ ان کا بھتیجا آیا ہوا۔ رجو تم نے میری بات نہیں نہ غور سے سنی۔ انہوں نے خفگی سے دیکھا۔ جی وہ میں۔ رجو کو اب سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ میں نے کہا ان سے کہنا کہ میڈم کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ ارے کیا ہو گیا آپ کی طبیعت کو؟ رجو فوراً بولی۔ بس کچھ نہیں رجو، ذرا سے کندھے میں درد ہے۔ انہوں نے اسے اپنے کندھے کی درد کا بتایا۔ میں دبا دوں میڈم؟ رجو فوراً سے اٹھی۔ وہ سچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ ارے نہیں، تم بس میرا یہ کام کرو اور یاد سے اسکول بند ہونے سے پہلے پہنچ آؤ۔ جی جی میں ابھی جا رہی ہوں، اور دیکھیے گا منٹ میں پہنچ جاؤ گی، رجو نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ تو شاہینہ ہنس دی۔ نہیں منٹ نہیں لگانا، بس کام کر دو اور تسلی سے کر دو۔ رجو نے کاغذات تان لیے اور باہر کی جانب چل دی، اور اس نے تعظیم میں سر جھکا، اور یہ اس نے دل سے جھکایا تھا۔ رجو، شاہینہ نے اسے پھر سے پکارا۔ جی میرے سامنے سر نہ جھکایا کرو۔ سر جس کے سامنے جھکانا چاہیے وہ صرف اوپر والی ذات ہے، بس آنکھیں نیچے رکھا کرو، یہ شرافت کی نشانی ہوتی ہے میری بچی۔ رجو ان کو مسکراتے ہوئے سنتی رہی اور پھر سر اسبات میں ہلا کر باہر چل دی۔ کاش ہر کوئی آپ کی طرح ہو جائے استانی جی، اس نے دل میں سوچا۔ حویلی سے باہر نکل کر جب وہ ڈیرے میں آئی تو اس نے سوچا رجو شارٹ کٹ ہی لینا ہے، حویلی کے پیچھے کھیتوں سے جاؤ گی تو جلدی پہنچ جاؤ گی، جبکہ گاؤں کی سڑک سے جاؤ گی تو دیر لگے گی۔ اس نے ڈیرے کی دائیں جانب شروع ہوتے کھیتوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ نالے کے بنے کنارے پر چل رہی تھی جہاں گاؤں کا اختتام ہوتا تھا۔ وہاں وہ اسکول واقع تھا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں میں واقع وہ سرکاری اسکول بہت خوبصورت لگتا تھا، جہاں تقریباً 13 کمرے تھے۔ سرکاری عمارت زیادہ بڑی تو نہ تھی، لیکن شاہوں کی زمین میں اسکول کی عمارت کو بڑھا دیا گیا تھا۔ کھیتوں کی ہریالی سے ہوتے ہوئے وہ اسکول کی جانب جا رہی تھی۔ اسکول کو ایک سڑک وہ جاتی تھی جو قصور روڈ سے نکلتی گاؤں کی جانب آتی تھی اور اسکول پر آ کر ختم ہو جاتی تھی، اور پھر اس کے پیچھے بھی شاہوں کی زمینیں تھیں۔ گاؤں کافی بڑا تھا، لیکن اس گاؤں میں ایک حویلی ہی نمایاں تھی، باقی کوئی اتنا طاقتور اور امیر نہ تھا۔ ارے وہ سامنے تو شمیز شاہ اور سجاد شاہ ہے،
اس نے سامنے دور کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ ایک کالی جینز اور سفید شرٹ میں تھا اور ایک کالے لباس میں تھا۔ ان کے ساتھ 3 لوگ اور تھے اور یقیناً وہ ان کے نوکر تھے۔ سجاد شاہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جبکہ شمیش ایک بازو سینے پر باندھے اور ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں چہرے پر رکھ کر سمجھ رہا تھا، جبکہ ان میں سے ایک آدمی انہیں زمینوں کی طرف دیکھ کر کچھ بتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس شاہ کو دیکھ کر لگا یہ سب تو سے الگ ہے۔ رجو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اسکول کے دیوار کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس طرف سے اسکول کا کوئی گیٹ نہیں تھا اور اب اسے پورا چکر کاٹ کر اسکول کے گیٹ کی طرف جانا پڑتا تھا، اس لیے اس نے دیوار پر پلانگنا مناسب سمجھا۔ میز کی نظر پیچھے کو پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ اس نے انگریزی میں سجاد سے پوچھا۔ سامنے اسکول کی دیوار پر وہی لڑکی چڑھ رہی تھی جو اس نے گھر پر 2 دفعہ دیکھی تھی۔ اس کو یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت دلچسپ لگی تھی۔ وہ ایسی ہی ہے۔ یقیناً اس نے لمبا چکر کاٹنے کے بجائے یہاں سے چڑھنا مناسب سمجھا۔ یہ ہماری نوکرانی ہے اور ڈیری فارم پر جو رشید رہتا ہے نا، اس کی بیٹی ہے۔ سجاد نے اسے انگریزی میں ساری تفصیل بتائی۔ کافی دلچسپ حرکتیں کرتی ہے، ابھی خود سے بات ہی کرتی ہے اور اب دیوار پر چڑھ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور سجاد اب دوبارہ پنجابی اور اردو کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا۔ جو وہ لوگ بتا رہے تھے وہی وہ شمیش کو بتا رہا تھا۔ وہ زمینوں کے بارے میں شمیش کو آگاہ کر رہے تھے۔ شمیش کو گاؤں آئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ شمیش 5 سال کا تھا جب اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور 6 سال کا تھا تو اس کو اسکاٹ لینڈ کے بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا اور اتنے سالوں بعد اب وہ واپس آیا تھا۔ اس کو اردو نہیں آتی تھی لیکن کچھ سمجھ آ جاتی تھی۔ اس کے آبا شناور شاہ بھی کافی پڑھے لکھے تھے، وہ بھی اس سے انگریزی میں بات کرتے تھے۔ گھر میں سبھی اسے انگریزی میں بات کرتے تھے لیکن بعض اس کے دادو تھے جو اس کو جب سے آیا تھا نہ جانے اردو میں کیا کچھ کہہ چکی تھی، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے انہیں بس دیکھتا رہتا تھا، جس سے وہ خوش رہتی تھی۔ اس ناول کے مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔